میں پاپی شرمندہ جھوٹا پریا نال گناہ اکو آس تو ساڈے دردی نہ کوئی ہور پناہ۔ تو آج کی ساری گفتگو میں جو مین پوائنٹس میں پیغام آپ کو سمجھا دوں، نمبر 1 کہ اللہ اور رسول کے معاملے میں بہانے بازیاں نہ کریں۔ جب شیطان آپ کو ہیلے بہانے سکھائے بتائے تو یاد کرنا حضور کے ایک صحابی کا واقعہ کہ ان کی ٹانگ کٹی ہوئی تھی لیکن وہ جان دینے کے لیے تیار تھے، یہ واقعہ یاد کر لینا۔ اور اگر طبیعت کھینچ لے واپس تو پھر یاد کر لینا کہ کہیں ہم عبداللہ ابن ابی والی سنت پہ تو نہیں چلنا شروع ہو گئے۔ بس یہ دو واقعات ہیں نا، ایک عبداللہ ابن ابی کا منافق کا اور ایک مومن کا۔ کون سا راستہ چننا ہے وہ آپ کے اوپر ہے، کون سا راستہ جنت کی طرف لے کے جائے گا۔ سمجھدار سمجھتے ہیں اس بات کو، بچہ بھی سمجھتا ہے۔ اور جب خانقاہ کے معاملات کو دیکھنا ہو تو دیکھیں، پھر تو ٹانگ بھی جلانی پڑے تو بہانہ کوئی نہیں ہے، اور اگر بہانے کرنے ہوں تو 100 ہیں۔ بہانے کے لیے تو پھر دروازہ کھلا ہے نا، شیطان کے پاس تو ایک انبار ہے بہانوں کا، وہ آپ کو دیتا چلا جائے گا۔ آپ قبول کرتے جائیں گے وہ دیتا جائے گا آپ کو، آپ لیتے جائیں گے وہ دیتا جائے گا۔ وہ ایک بہانہ وہ آپ کو پورا ایک پیکج دے دے گا بہانوں کا، اگر نہ کرنا ہو کچھ۔ اور اگر کرنا ہو تو پھر وہ درویش اپنی ٹانگ جلا کے بھی لنگر پورا کر دے گا۔ پھر وہ یہ نہیں کہے گا شیخ کو آ کے کہ شیخ لکڑیاں نہیں ہیں میں کہاں سے کروں، شیخ لکڑیاں نہیں ہیں میں کہاں سے کروں، وہ یہ نہیں آگے بولے گا، وہ ٹانگ جلا کے پیش کر دے گا۔ وہ چھوٹے بہانوں کو قبول کر لیتے ہیں، چھوٹے بہانے، رات بڑی ہو گئی تھی، مصروفیت تھی، یہ تھا، دیر ہو گئی تھی، مطلب سب میں بہانے آپ کو نہیں بتاتا، آپ خود ماشاءاللہ سمجھدار ہیں کہ ہم زندگی میں کیا کیا بہانے کرتے ہیں۔ ان کے پاس 100 بہانے۔ نماز نہ پڑھنے والوں کے پاس 100 بہانے، میرے کپڑے صاف نہیں ہیں جی۔ جس کے کپڑے صاف نہیں ہوتے شیطان کہتا ہے واہ بھائی واہ، یہ بندہ تو بہت زبردست ہے، اس نے تو چھوٹی سی بات پہ کمپرومائز کیا۔ وہ اس کے کپڑے کبھی پاک ہونے ہی نہیں دے گا، وہ دماغ میں گھسا رہے گا، وہ جسم میں خون میں سرایت کر جائے گا اور کبھی پاک نہیں آپ کو ہونے دے گا۔ لے تو بچے رہے گا ہی ناپاک۔ اب جب تم نے اس بہانے کو قبول کر لیا کہ میرے کپڑے صاف نہیں ہو تو میں نماز کیسے پڑھوں، وہ کہہ رہا ہے اچھا میں تیرے کپڑے کبھی صاف ہی نہیں رہنے دوں گا۔ جب وہ کہے کہ تیرے کپڑے صاف نہیں ہو، کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ صاف کپڑوں والی نماز بھی مجھے عطا کر دینا، ابھی تو فی الحال کھڑے ہو جاؤں میں۔ شیطان کہے گا یہ کیا بنی بھائی میرے ساتھ۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا، آپ اگر شک کی بنیاد پر ہے نا، شک ہے نا کہ میرے کپڑے صاف نہیں ہیں، شک کی بنیاد، بعض دفعہ شک کی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں یار کپڑے صفائیاں کی ہیں، وہ میرے کپڑے صاف نہیں ہے تو میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ شک کی بنیاد پر وہ آپ کو پکا کر دیتا ہے۔ جب آپ اس کا یہ بہانہ قبول کر لیتے ہیں، وہ کہتا ہے لو بھی یہ بندہ صحیح ہے، اس نے یہ بہانہ قبول کیا، لہذا اب اس پر پکا کرنا ہے۔ پھر وہ کیا کرے گا، پھر آپ کو کبھی پاک نہیں ہونے دے گا۔ اور جب آپ یہ کریں گے کہ شک ہے، اللہ کا حکم ہے، کپڑے صاف نہیں ہیں، کھڑے ہو جاؤ، وضو کرو، کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھنی شروع کرو، زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ آپ کی نماز اللہ رد کر دے گا، کیونکہ تم نے شرائط پوری نہیں کی، پاکیزگی کی، تمہاری نماز رد ہے۔ نماز رد ہو جائے گی، وہ تو نماز نہ پڑھنے کی صورت میں بھی رد ہونی ہے۔ نہ پڑھنے کی صورت میں نماز بھی رد ہوئی اور منکر حکم بھی ہوئے، منکر بھی ہوئے، اللہ کے حکم کے منکر بھی ہوئے۔ اس میں کیا ہوگا، نماز رد ہو جائے گی، حکم کے پورے اتر رہے۔ لیکن ایک اور اس میں فائدہ یہ ہو جائے گا کہ شیطان نے جو بہانہ آپ کے دماغ میں ڈالا ہے، آپ نے وہ رد کر دیا، وہ کہے گا یار نہیں یہ بہانہ چلا نہیں اس کے اوپر۔ تو پھر کیا ہے، آہستہ آہستہ آپ میں ترغیب پیدا ہوگی، آپ پاکیزگی کی طرف آئیں گے، آپ کا لباس، آپ کا جسم وہ تو پاکیزگی کی طرف چلا جائے گا۔ آہستہ آہستہ خیالات پاکیزگی کی طرف چلے جائیں گے، سوچ پاکیزگی والی ہو جائے گی۔ پھر آپ کو ایک یہ ضرور پیدا ہو جائے گا، آپ کہیں گے یار میں ہر وقت وضو میں رہوں، میرا معمول رہا ہے بڑے عرصے سے،
बड़े अरसे से मेरा ये मामूल रहा है, ऐसी बातें बताने में सिर्फ आपको समझाने के लिए मोटिवेशन। मेरा मामूल रहा है कि मैं घर से जब निकलता हूँ करीब या दूर के सफ़र के लिए, घर से निकलता हूँ, मैं कभी बेवजू गाड़ी में नहीं बैठता। नमाज का वक्त है नहीं है, मैं वज़ू करके गाड़ी में बैठता हूँ। घर से निकलते टाइम मैं वज़ू करके गाड़ी में बैठता हूँ, बावजू होकर सफ़र का आगाज़ करता हूँ। उसके बाद वज़ू कायम रहना ना रहना वो वक्त के साथ है, लेकिन घर से जब निकलना है तो बावजू होकर निकलना है। अल्लाह ताला बड़े हादसा से बचा लेता है। अल्लाह ताला उस सफ़र को आपके लिए वसीला ज़फ़र बना देता है। अल्लाह ताला उस सफ़र को आपके लिए इबादत बना देता है। सफ़र की दुआ और दीगर अपने जो भी मुख्तसर औरादो वज़ाइफ शुरू करके आप अपना सफ़र शुरू करें, वो सफ़र का हर कदम जो है वो इबादत है। चाहे आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, अपने दुनियावी काम में कहीं भी जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं आप, वो इबादत बन जाएगी। अपनी फैमिली, अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं घूमने के लिए, शॉपिंग करने जा रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, घर से बावजू होकर दुआ करके निकलें आप, आपका वो सारा सफ़र इबादत है। मुश्किल काम है, कभी मजबूरी हो तो भाई गलत बात है, लेकिन कोशिश करें कि लंबा सफ़र करने लगे तो बावजू होके करें। नमाज का वक्त है, नमाज छूटने का तो नमाज पढ़ के निकलें। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी हैं। अच्छा, फिर क्या होता है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि घर से वज़ू करके निकलता हूँ, मैं आपकी आसानी के लिए बता रहा हूँ, दीन बड़ा आसान है। घर से वज़ू करके गाड़ी में बैठते हैं, बावजू होके बाज़ार गए, कहीं भी गए, उसके बाद एक वक्त तवील गुजर जाता है, फिर एक शक पैदा हो जाता है कि पता नहीं वज़ू कायम रहा या नहीं रहा, और जहाँ गए हैं वहाँ वज़ू का एहतमाम नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं है, बहुत सारी चीज़ें कबाहतें ऐसी हो जाती हैं नमाज के। तो फिर दूसरा मामूल सुन लें कि इस दौरान, इन मामूलात के दौरान जो नमाजें कज़ा हो जाती हैं, वो रात में घर पहुँच के इशा के साथ मैं फिर उनको कज़ा करता हूँ, आके दोबारा फ़राइज़ पूरे कर लेने हैं। फिर अल्लाह को कहना, या अल्लाह तेरे से ज़्यादा हालात का जानने वाला कौन है, मेरी कज़ा को तू अदा बना दे, मेरी कज़ा को तू, क्योंकि इसमें बंदे शामिल नहीं हैं, इस काम में बंदे का ताल्लुक ही नहीं है, यानी हकूक़ुल इबाद का ताल्लुक नहीं है ना, ये बंदे का और अल्लाह का मामला है। बंदा कहता है, या अल्लाह तेरे सामने मैं निकला हूँ, ये मसले मसाइल ये सारा कुछ करके निकला हूँ, मेरी मजबूरियों में इन चीज़ों को माफ़ कर, अब मैं तेरी बारगाह में हाज़िर हो गया हूँ, देर से हुआ हूँ लेकिन हो गया हूँ, लिहाजा अब मैं ये वो नमाज आप फ़राइज़ अदा करें, दुआ मांग रहे, अल्लाह ताला वो कज़ा को भी अदा कर देगा, उसकी मर्ज़ी है भाई, आपको क्या। आप बेवजू हो गए ना, मतलब शक वाली नमाज पढ़ लें, कबूल करनी हुई तो अल्लाह ताला शक वाली कर लेगा। और अगर खशुआ खजू नहीं है और लिबास बड़ा कीमती और पाक साफ पहना हुआ है, वज़ू बड़ा ज़बरदस्त किया हुआ है, लेकिन दिमाग में वो नहीं है, तो फिर क्या वो नमाज क्या कर लेगी। तेरा इमाम बेहजू, तेरी नमाज बेसरूर, ऐसे इमाम से गुजर, ऐसी नमाज से गुजर। नमाज से मुराद ये 5 वक्त की नमाज और दीगर नेक अमाल, सबके मामले में शैतान के हर बहकावे, हर बहाने को उठाकर फेंक दें और कहें कि मैंने ये काम करना है, देखते हैं होते चला जाएगा। फिर जिंदगी में मुश्किलात परेशानियों को जब आए तो ये देखा करें कि ये मुश्किलात, ये परेशानियां मुझे अल्लाह और उसके रसूल से, अपने शेख, अपने पीर मुर्शिद के, अपने पीर खाने से दूर तो नहीं कर रही। अगर दूर कर रही हैं तो समझ लें कि बस अब आप पर हमला होने वाला है, अब आपकी बर्बादी का सफ़र शुरू होने वाला है, बचा लो अपने आप को। और अगर वो तकलीफ़ें, मुश्किलात, परेशानियां आपको अल्लाह और उसके रसूल के करीब कर रही हैं, आपको लाजहानमाज़ पर खड़ा किया उन तकलीफ़ों ने, उन परेशानियों ने, उन तकलीफ़ों परेशानियों ने आपको जानबाज पर ला खड़ा किया है, गाफिल थे, लात शेख के दर पर झुकाया है, तो फिर ये समझे कि वो तकलीफ़ें परेशानियां नेमत हैं। कुछ लोग बुलाने से नहीं आते, फिर उनको धक्का मारती है तकदीर, फिर धक्का मार के फेंकती है वो उस जगह पे जहां से उनकी आकबत फिर दोबारा से वहीं सफ़र शुरू होता है। तकदीर धक्का मारती है, इससे पहले कि तकदीर धक्का मार के फेंके, खुद ही आ जाओ, खुद ही आ जाओ और खुद ही रहो राब्ते में, खुद ही रहो ताल्लुक में, फिर वो तकलीफ़ें इम्तिहान बन जाएंगी। और अगर आपने शैतान के बहकावे में आके उन तकलीफ़ों को कबूल कर लिया इस अंदाज में कि बहाने और जो शैतान के बहकावे उसको कबूल कर लिया, वो तकलीफ़ें अजाब बन जाएंगी, वो इम्तिहान नहीं रहेंगी, प्रमोशन नहीं है उनमें और तनज़्ज़ुली है।
پھر وہ آہستہ آہستہ انسان کیا کرے گا؟ گمراہی کی طرف جائے گا، بے یقینی کی طرف جائے گا، مایوسی کی طرف جائے گا، بد عقیدگی کی طرف جائے گا، اس کا ہر چیز سے ایمان اٹھتا چلا جائے گا. وہ دعا یعنی کہاں سے اس کا سفر شروع ہوگا اور کہاں جا کے ختم ہوگا. تکلیف آئے گی، وہ آ کے کہے گا جی پیر صاحب دعا کر دیں، اپنے بڑوں کو، بزرگوں کو، ماں باپ، بڑوں کو، پیروں کو، جہاں جہاں بھی اس کا عقیدہ ایمان ہوگا وہ جا کے کہے گا دعا کر دیں، یا کہے گا تعویذ دے دیں، میرا اتارا کر دیں، میرا یہ کر دیں، میرا وہ کر دیں. وہ سب کچھ کر دیں گے، اس کا معاملہ سیدھا نہیں ہوگا. وہ معاملہ سیدھا نہیں ہوگا. وہ کیا کہے گا؟ پھر شیطان آئے گا اس کے پاس کہ آ تجھے فلاں بابے کے پاس لے کے جاتا ہوں، بڑا فیض ہے ان کے پاس. سب سے پہلے وہ آپ کو مشرک بنائے گا. مشرک کس سینس میں؟ کہ جس طرح اللہ اور اس کے رسول کے بعد ہم کسی کو ان کی ذات اور صفات میں شریک نہیں ٹھہرا سکتے، اسی طرح پیر و مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بعد، ان کی بیعت پڑھنے کے بعد، ان کی ارادت میں آنے کے بعد پھر کسی دوسرے کے پاس اپنی کوئی حاجت روائی کے لیے جانا، یہ شرک ہے. یہ تصوف میں، یہ فقیری درویشی میں اس کو شرک کہا جاتا ہے. توحید نام یہ ہے کہ سکون ملے تو بھی انہیں کے ساتھ جڑنا ہے، تکلیف ہے تو بھی انہیں کے ساتھ جڑے رہنا ہے. میاں صاحب فرماتے ہیں جے مالک میرے دکھ وچ راضی. مالک سے مراد اللہ، مالک سے مراد نبی پاک، مالک سے مراد شیخ پیر. جے مالک میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں. کہ اگر مالک میرے دکھ میں راضی ہے نا تو ایسا سکون جو مجھے راستے سے بھٹکائے میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں. پھر تیرا دیا ہوا دکھ ہی میرے لیے، وہی میرے لیے ذریعہ نجات بنے گا. پھر سکھ کی تلاش میں شرک کرنے والے وہ اس دنیا میں بھی آخرت میں دونوں طرف بیچارے ذلیل ہو جاتے ہیں. پھر اس میں بھی توحید ہے. اسی طرح پہلے تو وہ یہ بہانے کروائے گا آپ سے کہ پہ جی یہ تعویذ اور یہ سارا کچھ روحانی علاج کروا رہے ہیں، کوئی فرق نہیں مجھے پڑا. پھر وہ کوئی بابا ایسا پیدا کر دیا جائے گا. یہ سب شیطان یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں نا سارے. وہ پھر ایسی جگہ جائے گا، وہاں جا کے پھنسے گا، اپنے ایمان، اپنے یقین سب کچھ تباہ و برباد کروانے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اگر مالک کو اس کی کوئی بات پسند ہوگی، کوئی بات پسند ہوگی تو پھر اس کو دوبارہ سے ایک نئی زندگی عطا کرے گا. پھر کسی نہ کسی ذریعے سے، جبرائیل نے نہیں آنا کسی کے پاس، فرشتوں نے نہیں آنا، کسی نہ کسی ذریعے سے پھر دوبارہ وہ راہ ہدایت کی طرف آ جائے گا. وہ چاہے کسی کی نصیحت سے آ جائے، ٹھوکر سے آ جائے، تکلیف سے آ جائے، مصیبت سے آ جائے، بیماری سے آ جائے، تنگ دستی سے آ جائے، فاقہ کشی سے آ جائے، کسی نہ کسی سے تقدیر کے کسی نہ کسی تازیانہ اس کی پیٹھ پر لگے گا تو بھاگ کر وہ پھر کہاں آئے گا؟ ماں باپ کے پاس ہی آنا ہے نا. بچہ گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے کسی کے پیچھے لگ کے، وقتی طور پر جذباتی ہو کے کسی کے پیچھے گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے، کسی کے پیچھے لگ کے، آپ سمجھ جائیں، کسی کے پیچھے لگ کے گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے. پھر تماشا ہوتا ہے، پھر ضلالت ہوتی ہے، خواری ہوتی ہے، سب کچھ ہونے کے بعد آخر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے ذہن میں ایک بات ڈالی جاتی ہے، اگر اللہ اس پر کرم کر دے کہ اس وقت سوائے ایک گھر کے تجھے کوئی قبول نہیں کرے گا، وہ ماں باپ کا گھر ہوتا ہے. پھر وہ ماں باپ کے پاس آتا ہے، ماں باپ کا دل دکھایا ہوتا ہے، ناراض کیا ہوتا ہے، دکھی کیا ہوتا ہے، سب کچھ کیا ہوتا ہے، احسانات پر پانی پھیر کے گیا ہوتا ہے، سب کچھ کر کے اپنی یہ خواہش کو پورا کیا ہوتا ہے. لیکن جب لٹ پٹ کے واپس آتا ہے تو ماں باپ پھر گلے لگا لیتے ہیں نا. تو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے وہ نہ لگائے گا گلے؟ وہ نہ لگائے گا؟ آئیں تو صحیح، واپس آئیں تو صحیح. کسی کو بلوا لیا جاتا ہے، خود سے بلوا لیتا مالک کسی بھی ذریعے سے، اور جو پھر ضد میں آ جاتا ہے، ضدی ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مارو اس کے، اب تقدیر کا تازیانہ برساؤ اس کی پیٹھ پر. وہ پھر جب لگنے لگتا ہے، پھر کرتے کرتے ایک وقت ایسا آتا ہے جب برداشت باہر ہوتا ہے، پھر وہ اپنے مسیحا کی تلاش میں نکلتا ہے.
मसीहा की तलाश में निकलता है, कभी एक दर पे जाता है, कभी दूसरे दर पे जाता है, कभी इस दरबार पे जाता है, कभी दूसरे दरबार पे जाता है, कभी एक बाबे के पास जाता है, कभी दूसरे के पास जाता है, कभी एक तावीज़ गले में डालता है, फिर उतारता है, फिर दूसरा डालता है, 100 जतन करता है, बात नहीं बनती। फिर वो कहता है सब कुछ कर लिया, फिर वो माँ बाप के पास वापस आता है, फिर असल जगह पे वापस आता है। जब वापस आता है तो वो दर वो होता है जो फिर दोबारा कबूल कर लेता है। वो माँ बाप होते हैं, वो शेख होता है। बाकियों ने जितना आपको इस्तेमाल करना था कर लिया, जिसके पीछे लग के गए थे वो भी आपको इस्तेमाल करके निकल गया या निकल गई। इसी तरह और दीगर रिश्ते नाते जो दुनिया के तमाशे, लेकिन माँ बाप बहरहाल कबूल कर लेते हैं वापस। तो माँ बाप के साथ जुड़े रहने में फायदा है, वो चाहे दुनियावी माँ बाप हों चाहे रूहानी हों। माँ बाप की नसीहतें, बचपन में दी हुई नसीहतें हमें बुरी लगती हैं, जब खुद माँ बाप बनते हैं फिर याद आता है यार वो सही कहते थे, क्योंकि फिर औलाद बता रही होती है हमें, फिर अपनी औलाद बताती है। हाँ, फिर हम कहते हैं नहीं, हमारे माँ बाप ने जो हमें उस वक्त मारा था, समझाया था, हमारे पर सख्ती की थी, वो सही की थी। क्योंकि जब हम नाफरमानी कर रहे होते हैं उस वक्त हम खुद साहिब औलाद नहीं होते, हमें उस दर्द का एहसास नहीं होता। ये बच्चे बैठे हैं ना, ये माँ बाप की जो आज नाफरमानी करेगा, जब ये माँ बाप बनेंगे, ये जब बाप बनेंगे, इनको लग पते जाएंगे। अगर आज नहीं संभलेंगे, आज अच्छी औलाद नहीं बनेंगे तो आगे जाके फिर मुसीबत बनेगी, फिर है आपके हिस्से में भी अच्छी औलाद नहीं आएगी। और अगर अच्छी औलाद चाहते हैं तो उनके अकीदे की फिक्र करें। अकीदा दुरुस्त है, ईमान दुरुस्त है, सोच अगर दुरुस्त है, फिक्र अच्छी है। मैंने बड़े ऐसे लोगों को देखा है उनके बेटियां हैं, बेटे नहीं हैं, और बहुत से ऐसे लोगों को देखा है उनके बेटे हैं, बेटियां नहीं हैं। आपने भी सोसाइटी में ऐसे लोग, आपके रिश्तेदार अजीजों कारम में, मेरे पास 3-4 मिसालें ऐसी हैं, उनके बेटियां हैं, बेटे नहीं हैं। जिनके सिर्फ बेटियां हैं वो इस वक्त दुनिया की आसाइशों में और लग्जरीज में लाइफ गुजार रहे हैं, सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मादी ज़िंदगी सुकून में गुजार रहे हैं। और रूहानी तो खैर एक अलग बात है ना, वो तो उनके अपने मामलात हैं, अल्लाह और उनके बंदे के मामलात। यानी दुनियावी ज़िंदगी सुकून से गुजार रहे हैं। और उनके दूसरे भाई, यानी एक घर है, वहाँ 2 बहनें हैं और 2 भाई हैं। वो दोनों बहनें और दोनों भाई, यानी उनकी बीवियां दोनों बहनें हैं और वो दोनों भाई हैं। एक भाई के घर में सिर्फ बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं है। और एक भाई के घर में सिर्फ बेटियां हैं, बेटे हैं, बेटी कोई नहीं है। दोनों सगी बहनें हैं, दोनों सगे भाई हैं। एक पाकिस्तान के लोएस्ट एरिया के कराची में एक इंतहाई लोएस्ट लेवल की लाइफ गुजार रहे हैं, बेसकूनी, परेशानी वाली, तंग दस्ती वाली, इस्तराब वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। कौन? जिनके बेटे हैं, जिनके बेटे हैं वो क्या गुजार रहे हैं? तंग दस्ती वाली, परेशानी वाली, बेसकूनी और इस्तराब वाली लाइफ गुजार रहे हैं। बच्चे अपनी मर्जियों से शादी कर रहे हैं, दीगर मसाइल हैं, माली मुश्किलात हैं, स्टेटस का फुकदान, हर चीज़, वो ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और जिनके सिर्फ बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं है, वो कनाडा के किसी शहर में बैठे हुए पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके सिर्फ बेटियां हैं, बेटियां उनको बाहर ले गई, वो अपनी ज़िंदगी बुढ़ापा अपना कनाडा में गुजार रहे हैं सुकून से। अल्लाह से बेटे क्यों मांगते हैं हम? इसी तरह के सुकून के लिए मांगते हैं ना, कि ये वाला सुकून हमें मिल जाए, कमाएंगे, लाएंगे, देंगे, कुछ हम करेंगे, ये वो ये। यार अल्लाह ताला से सुकून मांगो, सुकून के ज़राए ना मांगो, ज़राए अल्लाह पर छोड़ दो। अल्लाह ताला तू मुझे सुकून अता फरमा दे, अल्लाह ताला मुझे सुकून अता फरमा, अल्लाह ताला मुझे सुकून अता फरमा, रूहानी सुकून अता फरमा, दीनी दुनियावी सुकून अता फरमा। अल्लाह ताला से सिर्फ सुकून मांगे, उस सुकून का जरिया ना मांगे।
یعنی ہم کہتے ہیں سکون بیٹوں کے ذریعے ملنا ہے, ہم بیٹے مانگ بیٹھتے ہیں. اللہ کہہ رہا تو نے بیٹے کے ذریعے سکون چاہا تھا, تو میں نے بیٹا دے دیا, لے لے اس سے سکون. تو اللہ کہتا ہے کہ میں بیٹی کو رحمت بنا کے بھیجتا ہوں, ہم زحمت کے طور پہ قبول کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یار میں نے, میری بات میں تجھے اعتبار نہیں ہے, بھروسہ نہیں ہے, توکل نہیں ہے میری ذات پر تیرا. میں نے جو کہا میں تیرا مددگار بنوں گا, کیوں پریشان ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وعدے کر دیے نبی پاک کی زبان سے. انسان کہتا ہے نہیں, مجھے سکون چاہیے, سکون چاہیے, اور سکون مجھے پیسے کے ذریعے چاہیے, سکون چاہیے, سکون مجھے بیٹوں کے ذریعے چاہیے, سکون چاہیے اچھے گھر کے ذریعے چاہیے, سکون چاہیے اچھی سوسائٹی میں گھر ہونے کے ذریعے چاہیے. یعنی ہر وہ چیز مانگتا ہے کہ یہ مجھے سکون اس سے مل جائے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے بھائی کیونکہ آپشن تو دے رہا ہے, لہذا تیری دعا میں قبول کرتا ہوں, تجھے یہ بھی دیا, یہ بھی دیا, یہ بھی دیا, سارا کچھ دے دیا. اب تو سکون بھی مانگ رہا ہے, اب تم نے آپشن خود سلیکٹ کیے ہیں, تو اب اس کے ذریعے جو تیرے حصے میں بنتا ہے تو لے لے بھی. اللہ تعالیٰ کو یا اللہ مجھے سکون عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد کے غم سے محفوظ فرما, یہ دعا مانگا کرے, ہمیں اولاد کے غم سے محفوظ فرما. اولاد کا غم بہت بڑا غم ہوتا ہے, وہ غم ہر طرح کا ہوتا ہے. جب اولاد چھوڑ کے جاتی ہے کسی کے پیچھے لگ کے, وہ بہت بڑا غم ہے. اللہ تعالیٰ اس غم سے بچائے. بیٹیوں کو بیاہ دیتے ہیں پیار محبت سے پال کے, پھر اس کے بعد سسرال کے مسائل ہیں. اللہ تعالیٰ اس غم سے ہمیں محفوظ فرما. ہر طرح کے غم, اولاد کے غم سے محفوظ رہنے کی دعا مانگا کریں, اور یہ کہا کریں یا اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے, ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنا. ان بیٹیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ میرے گھر میں وہ خیر و برکت اتار دے کہ جو 4 5 6 بیٹے میرے گھر کا بوجھ نہ اٹھا سکے. یا اللہ تو پروردگار ہے, کر کے تو دیکھو. اللہ کے ساتھ یہ معاملہ داری. ہم ذرائع کے اوپر بڑا ڈیپینڈ کرتے ہیں. نہیں, ذریعہ, میری جاب ہے میرا ذریعہ میرے پیٹ کو پالنے کا, یہ میرا کاروبار میرا ذریعہ ہے میرے پیٹ کو پالنے کا. یہ ذرائع ہیں, ان کی حفاظت کریں, ان کو چلانے کے لیے ان کو وقت دیں سب, لیکن اس کے اوپر توکل مت کریں. اسی طرح ایمان کے تحفظ کے لیے اس میں بھی ذرائع, مطلب ذرائع وہ ذرائع جن سے آپ کو منع کرتے ہیں, یار ان ذرائع کے پیچھے نہ بھاگو. سب سے معتبر مضبوط ذریعہ ہے نگاہ فیض, نگاہ کامل, نگاہ ولی, پیر و مرشد شیخ کی نگاہ. وہ ہے سب سے مضبوط آپ کا ذریعہ آپ کے ایمان عقیدے کو بچانے کا. اس پر فوکس کرو. یہ باقی سوشل میڈیا کے ذریعے جو دین سیکھتے ہو نا آپ, یہ دین کی بربادی ہے. یہ سوشل میڈیا سے حاصل کیا شدہ دین, یا جو ہم مسائل سمجھتے ہیں, یہ دین کی بربادی ہے. اگر پیچھے کوئی کامل استاد نہ ہو, الجھ کے رہ جائیں گے. پھر بچے الٹے سیدھے سوال پوچھتے ہیں, پھر ہمارے پاس جواب نہیں ہوتے, پھر ہم جا کے ایسے لوگوں سے جواب پوچھتے ہیں جو اپنے مطلب کا جواب دے دیتے ہیں. ان کے ایجنڈے ہوتے ہیں, وہ اپنے ایجنڈے کے مطابق جواب دے دیتے ہیں. ہم وہ جواب کو اپنا زندگی میں نافذ کرتے ہیں, اور پھر اس کے نتیجے بڑے خطرناک نکلتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ ابھی وقت ہے, سمجھ جائیں, آ جائیں واپس, خود بھی بچوں اولادوں کو اس راستے پہ لے آؤ. اولیاء اللہ بزرگان دین کی طرف آ جائیں, بزرگوں اولیاء کی طرف واپس آ جائیں. میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں, میرے سے زیادہ آپ لوگوں سے کہیں زیادہ میں شریعت کو مقدم جانتا ہوں. شریعت کا خانقاہ میں بیٹھ کے شریعت کو مقدم میں جانتا ہوں. بہت ساری چیزوں میں شریعت کو مقدم جانتا ہوں. رسومات کو اور دیگر جو مسائل ہیں میں اس کو ڈسکس کرتا ہوں. اس کے باوجود اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اولیاء اللہ بزرگان دین کے ساتھ جڑ جاؤ, بچ جاؤ گے. یہ لائف بورڈز ہیں آپ کی, یہ ایمان کو بچائیں گی, ورنہ دجال سر پہ ہے. حالات بڑے خراب ہونے والے ہیں. بہت تیزی سے اس طرف ہم بڑھ رہے ہیں جس کا ہمیں ادراک ہی نہیں, پتہ ہی نہیں ہے ہمیں کہ ہم کس سپیڈ سے, کس تیزی سے ہم اس فتنے کی طرف جا رہے ہیں. اگر ہم بچ گئے تو ہماری اولادیں نہیں بچنی. جس سپیڈ سے, جس تیزی سے ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں, فکر کریں. روزی معاش روزگار کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان, اپنے یقین, اپنے عقیدے, اپنی فکر کا بھی آپ کو تھوڑا سا ٹائم وقت دینا ہوگا. تو سمجھ لیں کہ آپ نے 2.5 گھنٹے کی ایک مووی دیکھی ہے. اتنی ہوتی ہے نا مووی ایک عموماً 2.5 گھنٹے کی. اس کو دیکھنے کے بعد کیا حاصل ہوتا ہے؟ مطلب کا اگر آپ کی مقصد اور آپ کی سوچ کے مطابق اینڈ ہو گیا تو آپ کہیں گے کیا بات ہے. اگر آپ نے سوچا تھا کہ اینڈ پہ یہ ہوگا اور اس میں ڈائریکٹر نے ہیرو کو مار دیا اور بڑا کچھ کر دیا, آپ کہیں گے یار 3 گھنٹے لگے, اینڈ پہ کیا نکلا, ہم نے تو کچھ اور سوچا. یہ نتیجہ ہے. زندگی کی فلم
زندگی کا ڈرامہ بھی اسی طرح ختم ہو جاتا ہے. شیکسپیئر نے کہا تھا ورلڈ از دا اسٹیج، یہ جو دنیا ہے یہ ایک اسٹیج ہے، اس کے اوپر ہم سب اداکار ہیں. یہ زندگی کی فلم اور ڈرامہ بھی اسی طرح ختم ہو جاتا ہے. تو یہ مہینے میں 2 ڈھائی 3 گھنٹے اگر ہم اپنے 720 گھنٹے کا حساب لگائیں تو میرے خیال 720 گھنٹے میں کم از کم ہر بندے کی زندگی میں یہ ہوگا، ایوریج ہوگی، یہ ایوریج 100 گھنٹہ یعنی سونے کھانے پینے کام کاج کے علاوہ تقریباً 100 گھنٹہ ہر مہینے ہر بندے کی لائف میں وہ ہوگا جس میں اس نے غیبت کی ہے اور غیبت سنی ہے. ایسا ہی ہے، یا غیبت کی ہے یا غیبت سنی ہے. ایوریج 100 گھنٹہ ہر مہینے ہم یا غیبت کرتے ہیں یا سنتے ہیں. اس وقت نہیں ہماری طبیعتوں پر بوجھ ہوتا، لیکن جب ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں تو طبیعت پر بوجھ ہوتا ہے. کب بات ختم ہو، کب ہم بریانی کھائیں، کب گھروں کو جائیں، گھر جا کے دیکھیں واٹس ایپ پہ کیا کیا میسج آئے ہوئے ہیں، فیس بک پہ کیا چل رہا ہے، عمران خان کیا کر رہا ہے، وہ حکومت کیا کر رہی ہے، اپوزیشن کیا کر رہی ہے، دھرنا کہاں ہونا ہے، پیٹرول کہاں گیا ہے، ڈالر کہاں، وہ آؤ چلے جاؤ، پھر دوبارہ وہی دنیا وہی. تو سکون جو ہے وہ ذرائع میں نہیں ہے، وہ اللہ کی ذات سے جڑنے میں ہے. اور اللہ کی ذات کے ساتھ جڑنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ اللہ کی ذات سے جڑے ہوں کے ساتھ جڑ جاؤ، پھر سکون ملے گا. اور وہ آپ کو چھو منتر نہیں کریں گے، وہ آپ کو آپ کے دکھوں کو کم نہیں کرتا کوئی ولی. دکھ کم نہیں ہوتے، دکھ حصہ ہے زندگی کا، وہ امتحان ہے. دکھ اور تکلیفیں یہ انبیاء اولیاء کا نصاب ہے، یہ انہی کو ملتی ہیں. دکھ آپ کے کم نہیں کریں گے، وہ دکھ کم نہیں ہوں گے زندگی سے. مطلب آپ کہیں جی ہمارے دکھوں کو ریموو کر دیا جائے، نہیں، دکھ کم نہیں ہوں گے. دکھ برداشت کرنے کا آپ میں ظرف پیدا کر دیں گے، دکھ برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کر دیں گے. دکھ تکلیف کو اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے اس کو قبول اور اس کے ساتھ کمپرومائز کرنے کا وہ آپ کو طریقہ سکھائیں گے. بس پھر وہ تکلیف، وہ دکھ، وہ سب کچھ کیا ہوگا، وہ پروموشن کا باعث بن جائے گی، وہ ترقی کا باعث بن جائے گی. وہ آگے آنے والے وقت میں چاہے قبر میں ہو چاہے حشر میں ہو، وہ آپ کا کفارہ ہو جائے گا گناہوں کا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا، جو آپ لوگوں نے سنا، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ہمیں دین دنیا آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تینوں کے درمیان توازن برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی اولادوں کو صحیح عقیدے کے اوپر چلانے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا کے ساتھ ساتھ دین کا علم اور دین کا ظرف فہم عطا کرنے کی اولاد کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں سچوں کے ساتھ جڑ جانے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرمائے اور حق کے راستے پر جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہماری زندگیوں سے شیطان کے تمام بہکاوے ہیلے بہانوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح نکال دے جیسے اللہ تعالیٰ کسی کے دل سے کفر کو نکال کے ایمان داخل کر دیتا ہے. اس طرح ہم دائرہ ایمان میں اللہ تعالیٰ ہمیں داخل بھی فرمائے اور ہماری حفاظت بھی فرمائے اور ہمیں اولیاء صالحین اپنے اسلاف کے عقیدے کے ساتھ مضبوطی سے جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. فتنہ دجال، فتنہ خارجیت کے اور بدعقیدگی کے شر سے محفوظ فرمائے. ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے اور ہمیں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے قبر اور حشر میں ذریعہ نجات بنے. حضور نبی پاک کا سچا پکا عشق عطا فرمائے. اولیاء صالحین کے طریق اور ان کے اسباب پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. پیر و مرشد کے ساتھ کی ہوئی بیعت کا پاس رکھتے ہوئے اس کو اپنی زندگی پر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس عہد و پیمان کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس روحانی نسبت کے ساتھ قبر میں اللہ تعالیٰ ہمیں لے کے جائے اور یہ روحانی نسبت اپنا رنگ لائے. حضور نبی پاک کا دیدار نصیب ہو ہمیں قبر میں، حضور کی شفاعت نصیب ہو اور ہم سچے پکے مسلمان کہلائیں اور حقیقی مرید ہمیں ہمارے شیخ، ہمارے مربی، ہمارے پیر و مرشد وہ کہیں کہ واقعی یہ میرا مرید ہے، اس نے حق ادا کر دیا. ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر بشری تقاضوں سے ہمارے میں کوئی کمی کجی کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے وہ بھی دور فرما دے. ہمارے اندر اخلاص کی دولت عطا فرمائے، توکل کی دولت عطا فرمائے اور ہمیں اپنے ظاہر اور باطن کو یکجا کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جھوٹا نہ
کھلی سر تے لکھ کروڑ تیرے تھی سونے خاک اندر رل سوتے